ایک عام سفر میں اور ایک حرمین طیبین کے سفر میں، اس سفر میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ یعنی ایک مسلمان کے لیے حرمین طیبین کا سفر، اس میں احساسات، کیفیات، یہ تبدیلیاں تو ہوتی ہیں، لیکن ان سے ہٹ کر کوئی اور فرق جو آپ نے محسوس کیا ہو عام سفر میں اور حرمین طیبین کے سفر کے دوران، تو وہ ذرا بیان کریں۔ سر یہ ایک روحانی سفر ہے۔ جب آپ مکہ مکرمہ کے لیے چلتے ہیں، مدینہ طیبہ کے لیے چلتے ہیں، تو یہ میں اس کو جسمانی سفر، ٹھیک ہے بندے کا روح اور جسم ساتھ ہی ہے، لیکن یہ سفر ایک روحانی ہے۔ جب آپ 2 دن 4 دن 5 دن جب وہاں گزارتے ہیں اور جو ایک دل کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے، خاص طور پر جب آپ طواف خانہ کعبہ کرتے ہیں، احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، اور میں نے ایک چیز محسوس کی ہے کہ عمرے سے جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں اور جب آپ تقصیر کریں یا حلق کروائیں، دونوں صورتوں میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا کہ 2 عمروں کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ سر پر سے کسی نے کوئی بوجھ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا، یعنی یہ محسوس ہوتا ہے۔ یعنی عمرے سے واپس آنے پر آپ نے بھی ماشاءاللہ مدینہ طیبہ کا عمرے کا سفر کیا ہے، تو یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ واقعی یار اب میں حساب کتاب صاف ہو گیا لگتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہم تو اپنے نامہ اعمال ہم نہیں جانتے، ہم تو اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں کہ مولا معاف کر دے، مغفرت فرما دے، اور اس سے زن بھی رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی کروں گا۔ تو عمرے سے فارغ ہونے کے بعد ایک یہ احساس کہ آدمی کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر سے بوجھ ایک اتر گیا، اور جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے تو وہاں ایک خاص احساس یہ ہے کہ اگر بندہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے اور اپنی کوئی تمنا رکھتا ہے، کوئی بھی اس کی ایک وش ہے جو سامنے رکھتا ہے، ہم یقیناً اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے، تو لیکن جب وہاں جا کر بندہ اپنی تمنا اور اپنی وش یا اپنی بات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھتا ہے، میں یقین سے کہتا ہوں 100% یقین سے کہ اسے واپس آنے پر لگتا ہے، بلکہ اگلے سفر سے پہلے اس کو نتیجہ اس کے سامنے ہوتا ہے کہ یار یہ کام میں لے کر گیا تھا، یہ کام ہو گیا۔ یعنی آپ کوئی ڈاکومنٹس لے کے کسی ادارے میں جاتے ہیں نا، 10 چکر کھاتے ہیں جی، اور اس کے بعد 11ویں چکر پہ آپ کو کام ہو تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے۔ وہاں 10 چکر نہیں لگوائے جاتے، وہاں پہلے چکر میں کام آپ لے کر گئے ہیں، جو بھی اپنی تمنا لے کر گئے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یار یہاں سے ملنا ہی ملنا ہے، یہ وہ در ہے کہ یہاں نہ نہیں ہے، یہاں اگر نہیں ہے، تو یہ چیز لے کر جائیں تو وہ آپ کو واپس ہونے سے پہلے یا اگلے سفر سے پہلے آپ کو نظر آتی ہے۔ میرا الحمدللہ پچھلے دنوں اللہ کرے کہ آئندہ بھی ایسا رہے اور مستقل سفر ہوتا رہے سرکار کی بارگاہ میں۔ احمد بھائی، میں نے باقاعدہ فیگرز نوٹ کیے کہ میں ایک سوچ لے کر گیا کہ یا رسول اللہ میرا یہ میں عرض لے کر آیا ہوں، یہ تمنا لے کر آیا ہوں، پروردگار یہ کام ہو جائے میرا۔ اگلے سفر سے پہلے وہ کام ہوا تھا۔ پھر ایک بات تھی کہ یہ ہونا چاہیے تو وہ ہو گیا، یہ ہونا چاہیے تو وہ ہو گیا۔ قبولیت یقیناً بارگاہ الہی سے ہے، لیکن یہ تو مقام ہے جہاں سے مقام قبولیت ہے، ایگزیکٹلی، تو یہ ملتا ہے۔ یہ دونوں جگہوں کا میں نے آپ کو بتایا کہ مکہ مکرمہ میں کیا احساس ہوتا ہے اور مدینہ طیبہ میں کیا احساس، یعنی پھر کیوں مسلمان کے دل نہ کھنچیں، ہم کیوں وہاں نہ چلیں جہاں سے سارے مسائل حل ہوتے ہوں۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلے کہ یار فلاں آدمی کو کال کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، تو بندہ تو اس کے آگے پیچھے ہوتا ہے، تو جہاں سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اچھا، اور حج اور عمرے میں جو ایکسپینس ہوتے ہیں، جو خرچ ہوتا ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے نا، ظاہر پاکستان سے اگر جا رہے ہیں تو زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، ہم وہاں رہتے ہیں تو ہمارا خرچ کم ہوتا ہے، لیکن ہوتا تو ہے۔ اس پر کبھی بھی آدمی یہ نہیں سوچے کہ یار میں غریب ہو جاؤں گا یا میری تو ٹوٹل جمع پونجی ہی یہی ہے تو میں کیسے سفر کروں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ حج اور عمرے کرتے رہو کہ یہ فقر کو، غربت کو دور کرتا ہے۔ یعنی حج عمرہ کرنے سے محتاجی دور ہوتی ہے، غریبی دور ہوتی ہے۔ مجھے آپ دکھا دیں نا کوئی شخص اس وقت کہ جو جاتا ہو حج پر اور عمروں پر اور اس جانے کی وجہ سے وہ غریب ہو گیا ہو، کوئی ایک آدمی دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نوازتا ہی ہے، اگلے سال اس کے پاس اور ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو خرچ کرنا بھی ہے نا، یہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ بندہ اگرچہ اپنے لیے خرچ کرتا ہے، اپنے لیے کوئی اچھا سا ہوٹل بک کرتا ہے، کھانا پینا کرتا ہے، ٹرانسپورٹ پہ خرچ کرتا ہے، ویزا پہ خرچ کرتا ہے، ٹکٹ لیتا ہے، یہ خرچ وہ اپنی ذات پہ کرتا ہے، مگر یہ ہے راہ خدا کا خرچ، جبکہ نیت اچھی ہو، مقصد اچھا ہو۔ تو جب راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے تو ایک کا 700 تو وعدہ ہے اس کا، وہ تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اب پھر جو آپ کے اتنے سارے کام بنتے ہیں اور گناہوں کی، بندہ چاہتا ہی کیا ہے کہ آخرت کے معاملات میرے کلیئر ہو جائیں، میری مغفرت ہو جائے، میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں، اور جب میری حاضری ہو تو مجھ پر گناہ نہ ہو، یہ ایک مقصد، اور دنیا اچھی گزرے، یہ دونوں مقصد وہاں ملتے ہیں، بے شک ترقی ملتی ہے، تو بندہ پھر کیوں اس طرف نہ جائے۔
جائے. اللہ تعالیٰ بس سعادت نصیب کرے اور یہ آنا جانا لگا رہے سلامتی کے ساتھ. آمین. یعنی اور ایک ابھی ذہن میں ایک خیال آیا کہ بندہ کسی اور سفر پہ جاتا ہے تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ گھر لوٹوں گا, لیکن شاید حرمین کے سفر میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش یہی مدفن بن جائے. اس میں بھی دو احساس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ واقعی جس کا جانا سالوں میں یا زندگی میں, بہت سے لوگ تو زندگی میں بیچارے ایک ہی بار جاتے ہیں, یہی ایک تصور ہوتا ہے, لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے کہ وہ بار بار جاتے ہیں, تو پھر ان کے ذہن میں جو ایک تصور ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آخر وقت ہو تو ہم یہیں ہیں, یعنی آنا جانا لگا رہے. کیونکہ زندگی طویل ہونے کی دعا کرنا یہ تو اچھا ہے, کیونکہ اگر زندگی طویل ہو کہ بندے کی نیکیاں بڑھیں, ذمہ داریاں پوری ہوں, بچوں پر اس کا سایہ رہے, تو زندگی طویل ہونے کی تمنا تو ایک اچھی ہے. لیکن مولا جب وقت آخر ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا, جس سے ہو سکے مدینے میں مرے, کہ میں مدینے والوں کی شفاعت میں خود کروں گا. تو الہی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا ہمیں وہاں وطن اقامت بھی دے کہ ہم وہاں رہیں, اور پھر وہاں جنت البقیع ہمارا مدفن بنے. آمین. دائمی ہمارا. آمین.